بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی فیملی کی مشکلات جب آپ پہ کرائسس آئے۔ اور پچھلے ہی لیکچر میں نے پوری ڈیٹیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری لائف کیسے گزری اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہمارا شروع میں تو ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر پروپیگنڈا کی مشکلات اور فیملی سے متعلق شریعت کے کچھ احکامات ارشاد ہوئے، اور پھر جنگ خندق کا سلسلہ وہ میں نے شروع کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ ہوا تھا معاملہ کہ آپ کی پوری لائف، ایک تو پہلے 171 سے 609 کا جو پیریڈ ہے، اس میں آپ پہ ابھی نبوت کا سلسلہ نہیں ہوا، لیکن پھر 609 سے شروع ہوا اور پھر مکہ مکرمہ میں 622 تک رہا۔ 622 سے پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں 11 سال رہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں ایک بڑا لشکر جو کئی قبائل سے اکٹھا ہو کے عین مدینہ منورہ پہ وہ آیا تھا، اور یہاں پہ ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا تھا، تو منافقین کے لیے بڑا ایک چانس تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ کرام پہ پروپیگنڈا کرے۔ تو یہ انہوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا۔ تو یہی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہی جیسے پچھلے لیکچر میں آپ سے ورز کیا تھا کہ ایک یہ کوشچن آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کرنے دیا؟ بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرنے دیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ ایک مشکلات کا ٹائم تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئیں، تاکہ ان سے ایک یہ پروف آ جائے کہ بھی واقعی یہ سچ مچ اپنے دل سے ایمان میں لائیں، اور ان کے ایمان ہمیشہ رہے گا، اور اسی بیسس پہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں بھی جزا دے اور آخرت میں۔ تو یہ پہلے ہی رسولوں کا بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ ان کو بھی مشکلات کا ٹائم آیا اور ہوتا رہا۔ آج کل ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بڑا کچھ آسانی مل جاتی ہے، یہ ایک شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور ایک کبھی مشکلات بھی ہمیں آ جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے قائم کیے رکھیں۔ تو بس یہ ایگزام ہے جو ہماری لائف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تو بہت کلیئر کرتے ہوئے قرآن پاک میں بھی آیا۔ تو یہ آیتیں آپ نے پڑھی تھی، لیکن ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں یہ جنگ خندق کے معاملات میں کیا ہوا اور اہل ایمان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا اور منافقین کا کیا رہا، تاکہ ایک رزلٹ آ جائے، اور ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اہل ایمان کے رویے کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور منافقین کی سازشیں اور ان کے رویے سے ہم نے دور رہنا ہے۔ بس مقصد یہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا وارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اہل ایمان، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھیے۔ جب آپ پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں، اور یقین رکھیے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اس کو برابر دیکھنے والا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یاد کریں کہ جب وہ آپ کے اوپر کی طرف سے اور آپ کے نیچے کی طرف سے بھی آپ پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں بہک گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ کے بارے میں آپ لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ یعنی کہ بالکل
ایکسٹریم لیول کا ایک یہ جو آ گیا تھا ڈیزاسٹر، کہ اب جیسے روایات میں 10,000 اور بعض میں 30,000، اور یہ 30,000 والی صحیح روایت لگتی ہے کہ 30,000 بندے مختلف قبائل کے اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ، جس میں مردوں کی آبادی کوئی 1000 کے آس پاس تھی. تو اب اس کے ساتھ مقابلہ، اب وہ سورہ انفال آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ کے لیے جہاد کی رسپانسبلٹی اتنی، پہلے تو اتنی تھی کہ آپ پہ 10% آپ ہوں اور وہ آپ سے 10 گنا زیادہ ہوں تو نو پرابلم، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور جب اب بہت سارے نئے مان لائے تھے تو اب ظاہر ہے کہ ان کی وہ کوالٹی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت اتنی دی تھی رسپانسبلٹی کہ آپ پہ کوئی 3 گنا بڑی فوج ہوگی، آپ اس میں کرنا، اللہ مدد کرے گا، آپ کی آسانی ہو جائے گی. لیکن اب یہ اس سے بھی زیادہ آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا تھا معاملہ کہ یہ مدینہ منورہ تھا، یہ نہیں ظاہر ہے کہ یہ آبادی اب تو فل ہے، شہر ہے، لیکن اس وقت اتنا سا تھا، اور باقی بہت قبائل ادھر ادھر تھے، ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے ان کے گاؤں کہہ لیں وہ تھے. اب یہ آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر خندق بنائی تھی، اور خندق کے ذریعے کوئی پھر انٹر نہیں ہو پایا. اور اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، لیکن اب ظاہر ہے کہ اپنا ایک جس کو بہت بڑا ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے تو دل میں تو سب کے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حل بھی کیا کہ ایسی ٹھنڈی ہوائیں لگا دی کہ وہ پھر خود سارے قبیلوں والے، خود ان کے جو ہیڈ تھے ابو سفیان، وہ خود بڑی تیزی سے جناب اپنے اونٹ پہ بیٹھے اور چلا بھی دیا. لیکن تب پتہ چلا کہ یہ اس کی رسی ابھی تک بندھی ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے تلوار سے اس کو کاٹ کے تو پھر نکلے، اور سب کا نکلو گئے، سب نکلے تھے. تو یہ ایک رزلٹ تھا. لیکن اب یہ بڑا اچھا موقع تھا منافقین کے لیے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے رہے. وہ مشرکین ہی تھے لیکن اپنے آپ کو بظاہر مومنین کہہ رہے تھے، اور وہ اپنا پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے. تو تب یہ آیات نازل ہوئی. تب دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سورۃ الاحزاب کا خاص یہ ٹائم ہے کہ جب آپ پہ پروپیگنڈا اور دہشت گردی کی لوگوں نے، تو یہ اس میں ہے. اس کے بعد میں پھر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کو آپ سورۃ الفتح یہ اگلی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور پھر اگلی آیات میں پھر یہ آتے آتے اینڈ پہ آ کے یہ فتح مکہ اور پورا عرب کی جو فتح ہے وہ سورہ توبہ، وہ بالکل اینڈ میں ہم کریں گے. میں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ ہم آیات کو ایسے پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی جو ٹائم لائن آپ کی ایک زندگی کے ہے کہ اس حساب سے ہم پڑھ لیں. اور ہم نے یہ مدنی صورتوں کا اس لیے کیا کہ اس میں ایسے ایشوز سامنے آئے کہ جو ہمارے زمانے سے، تو اس لیے اس سے کیا. اس کے بعد مکی صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب منافقین کہتے تھے کہ وہ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ نرق فریبی تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِذْ تُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور جب ان میں سے گروہ نے کہا کہ یثرب والو تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے لوٹ جاؤ. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ جی ہمارے گھر خطرے میں ہیں، در حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. ان کے گھروں میں اگر ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا تو پھر انہیں فتنے کی
دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت کم توقف کرتے. یعنی منافقین کا بھی ایٹیٹیوڈ بتایا کہ پہلے اب یہ خود مکہ مکرمہ کی صورتوں میں بھی آپ پڑھیں تو یہ نظر آئے گا جیسے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جس میں یہ پوری گارنٹی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دے دی تھی کہ آپ کی فتح آئے گی لازم اور ہزاروں لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ اس میں. اور یہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے. تو منافقین کرنے کی جی وہ تو یہ کہتے تھے رسول جو ہے تو یہ تو پورا ایک یہ بالکل ایک فراڈ ہی تھا ہم پہ. غرور کو آپ یہ عربی میں ہے تو اس کو آپ انگلش میں اسے آپ کہہ لیں کہ یہ اسپیشلی ایک فراڈ ہے. یہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور پھر وہ جان بوجھ کے اپنے اپنے ساتھیوں سے سب کو چلو بھائی کسی طرح سے ہم یہ نکلیں، ہم اس جنگ میں نہ ہیں اور اپنے گھروں میں چھپے رہیں. تو یہ حرکت کی اور اگر ان کے گھروں کی طرف سے ان پہ حملہ ہوتا تو پھر انہی کے ساتھ شامل ہوتے. یعنی تب کیا تھا کہ عین اس ٹائم اب آپ ذرا ایک بار پھر یہ دیکھ لیجئے مدینہ منورہ کی یہ جو یعنی اب یہاں خندق ہے، یہاں پہ اب اس خندق سے باہر ہر طرف سے کوئی اونچی جگہ ہے کہیں نیچی جگہ، ہر طرف منکرین بیٹھے ہوئے اور وہ اب جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ مدینہ منورہ میں آئے. کہ اگر پیدل کسی کے وہ کر کے آتے تو فوراً تیر ان کو اڑا دیتے اور اونٹ اور گھوڑے جا ہی نہیں سکتے تھے. یہ ایک سچویشن تھی. یہ اب دیکھیے کہ یہ ایریا یہاں خندق تھی، یہ ایک پہاڑ چھوٹا سا. تو اب اس کے پاس یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اب اس کے اندر ہی ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا اور انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک کوئی معاملہ نہیں کیا تھا تو اس لیے تھے. باقی دو قبیلوں نے کیا تھا وہ تو چلے گئے تھے، ان کو نکال دیا تھا مدینہ منورہ سے، یہ رہ گیا تھا. تو اب ان لوگوں کا منکرین کے ساتھ کچھ چل رہا تھا معاملہ تو وہ کہہ رہے تھے ہم آگے سے جنگ کرتے ہیں تم پیچھے سے اندر سے کر لو جنگ تاکہ ان کو بالکل بالکل تباہ کر دے. تو اب وہ یہودی بھی مان گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقین جتنے تھے تو یہ اگر حملہ ہوتا ابھی تو بھاگ کے اپنے گھر میں جا رہے ہیں لیکن پھر وہ بھی ادھر سے شامل ہو کے وہ بھی آ کے کر لیتے. یہ حالت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، اس کا اصل میں امتحان ان پہ چل رہا تھا. اب دیکھیے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بعض برس تو ایک دن ہونی ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. ان سے کہیے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں ہی کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو گے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے تو. حقیقت یہ کہ اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے.